اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حیائی اور برائی اور سرکشی کی ممانعت قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ النحل آیت نمبر 90 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان نیک کام کرو اور رشتہ داروں کو دو، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، احسان اور قرابت داروں کو دینا اور عدل، اور 3 چیزوں سے منع فرمایا، بے حیائی، برائی اور سرکشی۔ امام راضی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں 4 قوتیں رکھی ہیں، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، قوت عقلیہ، قوت وہمیہ۔ قوت غضبیہ سے درندوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، قوت شہوانیہ سے بہام اور جانوروں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور قوت وہمیہ سے شیطانی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور قوت عقلیہ سے ملائکہ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ قوت عقلیہ کی اصلاح کی ضرورت نہ تھی، اور باقی 3 قوتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قوت شہوانیہ کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر قوت شہوانیہ کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ لذات شہوانیہ کے حصول میں جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرے گی، اور شہوت براری کے لیے ہر جگہ انسان منہ مارتا پھرے گا۔ اس لیے فرمایا بے حیائی کے کاموں سے اللہ منع فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 ترجمہ، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس آیت میں زنا کو بے حیائی کا کام فرمایا ہے۔ ایک اور آیت میں قوم لوط کی اغلام بازی کو بے حیائی کا کام فرمایا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 80 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوط کو بھیجا، اس نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ان دونوں آیتوں میں زنا اور اغلام دونوں کاموں کو بے حیائی کا کام فرمایا ہے، اور اس آیت میں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا۔ گویا زنا اور اغلام دونوں کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 33 ترجمہ، آپ کہیے میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام فرمایا ہے، خواہ وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی، اور گناہ کو اور ناحق سرکشی کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرما دیا، خواہ وہ اعلانیہ کیے جائیں یا چھپ کر۔ اور قوت غضبیہ سے درندوں کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ انسان غضب میں آ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے، یا اس کا مال چھین لیتا ہے، یا اس کو کسی اور طریقہ سے نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے، یا اس پر ظلم کرتا ہے۔ اور قوت وہمیہ شیطانیہ سے انسان ہمیشہ لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اپنی قیادت اور ریاست کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بغاوت اور سرکشی سے منع فرمایا ہے، اس کا یہی محمل ہے کہ انسان اپنے لیے بڑائی حاصل کرنے کی خاطر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ کوشش قتل اور غارت گری تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکر اور بغاوت سے منع فرمایا ہے۔
ان الفاظ کا بہت وسیع مفہوم ہے اور یہ الفاظ تمام خراب اور برے کاموں کو شامل ہیں، جن میں سے بعض کا یہاں پر ذکر ہے۔ اعتداء، حد سے تجاوز کرنا، بخل، بہتان، غضب، فساد کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، اسراف کرنا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، بغض رکھنا، ناحق قتل کرنا، نشہ آور اشیاء کھانا، اترانا، تکبر کرنا، جوا کھیلنا، میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں پیٹھ دکھانا، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانا، ریاکاری کرنا، خیانت کرنا، ناحق مقدمہ کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کے متعلق بدگمانی کرنا، عہد شکنی کرنا، دھوکہ دینا، انتقام لینا، خمر پینا، بغاوت کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، عورتوں کا اجنبی مردوں کو دیکھنا، مردوں کا اجنبی عورتوں کو دیکھنا، کسی کا مال غصب کرنا اور کسی پر ظلم کرنا۔ ان میں سے ہر کام پر قرآن مجید میں صریحاً ممانعت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔